مریم اس علاقے کو نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی، وہ پاگلوں کی طرح بس بھاگتی ہی چلی جا رہی تھی۔ نوکیلی جھاڑیوں کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ کر جسم خون آلود ہو چکا تھا، لیکن اس کو پرواہ کب تھی؟ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل کر اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ مسلسل 2 گھنٹے بھاگ لینے کے بعد وہ ایک خشک پیڑ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، اس میں بھاگنے کی اور ہمت نہ تھی۔ لمبی لمبی جھاڑیوں کی وجہ سے مریم دیکھ بھی نہ سکتی تھی کہ یہ علاقہ کہاں تک ختم ہو رہا ہے۔ اس کو اپنے جسم سے جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھکاوٹ سے بے حال ہو چکی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مریم نے ہمت پکڑی اور چلنے لگی۔ ننگے پاؤں کی وجہ سے اس کے پاؤں خون رسنے لگا تھا اور سبز آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوا، کیونکہ یہ جھاڑیوں کا جنگل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب یا تو وہ صبح راستے پر تھی یا راستے سے مزید دور جا رہی تھی۔ اندھیرا ہو چکا تھا، جو مریم کے لیے پریشانی کی سب سے بڑی بات تھی۔ تنہا وہ گھبرائی ہوئی ایک جگہ ٹھہر گئی۔ اس کی دھیمی دھیمی سسکیاں رات کے سناٹے میں ہلکی ہلکی گونج رہی تھیں۔ وہ نڈھال سی زمین پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اسے دور سے روشنی دکھائی دی، جیسے ٹارچ کی روشنی ہو۔ مریم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈیول کے آدمی اسے ڈھونڈ رہے ہیں، اور جس راستے سے وہ نکلی تھی جلدی میں وہ لکڑی کا ڈھکن دوبارہ اپنی جگہ پر رکھنا بھول گئی تھی۔ اگر اس نے یہی غلطی نہ کی ہوتی تو شاید ان لوگوں کو پتہ نہ چلتا کہ مریم جھاڑیوں کے جنگل میں ہے۔ مریم اٹھ کر بھاگنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پا رہی تھی کہ جھاڑیاں اس کے جسم کو مسلسل چیر رہی ہیں۔ اسے اب ایک نہیں کئی جگہوں سے روشنی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ صرف 3 نہیں، پورا گینگ تھا جو مریم کو ڈھونڈنے نکل پڑا تھا۔ مریم پیچھے روشنی کی طرف دیکھتی ہوئی بھاگ رہی تھی جب وہ کسی سے ٹکرا گئی۔ رات کے سناٹے میں اس کی چیخ گونج اٹھی۔ سیاہ لباس میں ایک شخص اس کے سامنے تھا۔ اس کا رخ مریم کی طرف ہی تھا۔ پلیز مجھے جانے دو، سب میرے لیے پریشان ہوں گے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی گڑ گڑا رہی تھی، مگر سامنے والے پر ان کی باتوں کا اثر نہیں تھا۔ مریم کی چیخ سن کر بہت سے سیاہ لباس والے شخص وہاں پہنچ چکے تھے۔ اب مریم کا یہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی جب اس کے سامنے والا شخص اس کے قریب آیا۔ چلو ہمارے ساتھ، ڈیول تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ سرد آواز میں بولا۔ نہیں، میں نہیں، واپس نہیں جاؤں گی، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اگر تم آج ڈیول کے سامنے نہیں پہنچی تو وہ ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ تم نے ابھی ڈیول کا اصل روپ دیکھا نہیں ہے۔ مریم نے پیچھے کھڑا سیاہ لباس والا شخص غصے سے بولا۔ گھر پہنچنے پر ڈیول اسے کیا سزا دے گا، یہ سوچ کر ہی مریم کی کنپٹیوں سے پسینہ بہنے لگا۔ مریم کے نہ اٹھنے پر سامنے والے لڑکے نے آگے بڑھ کر مریم کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چل رہا تھا اور مریم میں اتنی ہمت نہ تھی۔ اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکی تھی۔ مریم کو جب ہوش آیا تو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی۔ بے ہوشی سے اٹھنے کی وجہ سے اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے اسے ہوش آتا گیا اسے سب یاد آ گیا، اس کا یہاں سے بھاگنا اور ناکام ہو جانا۔ مریم کی اچانک نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ یہ وہ کپڑے نہیں تھے جو مریم نے پہن رکھے تھے، اس کے کپڑے کسی نے چینج کیے۔ یہ سوچ کر مریم کے لیے مرنے کا مقام ہو چکا تھا۔ میری! مریم کو ایک طرف سے آواز آئی۔ اس نے جلدی سے اس طرف دیکھا تو ڈیول کرسی پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ خوف سے مریم کا جسم کانپنے لگا۔ وہ آنکھیں کھولے ڈیول کو دیکھتی رہی۔ ڈیول کرسی سے اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ میری کہاں گئی تھی؟ وہ مریم کے بالکل پاس بیٹھ کر بولا۔ خوف سے مریم کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ بولو، وہ پھر سے بولا۔ مریم خاموش بیٹھی رہی۔ وہ اسے کیا جواب دیتی؟ جو بھی کہتی
یہ بات تو ڈیول کو معلوم تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں نکلی تھی اور اس کی سزا آج اسے ہر حال میں ملنی تھی۔ کہیں نہیں، مریم نے کانپتی آواز میں کہا۔ ڈیول کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ رونما ہو گئی۔ اس نے مریم کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑا اور اوپر کیا۔ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو میری؟ مریم جواب میں کچھ نہ بول سکی، بس خوفزدہ ہو رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ ایسا کروں گی تمہارے بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ سرد آواز میں بولا۔ مجھے معاف کر دیں، آنکھوں میں آنسو لیے مریم گڑ گڑائی۔ تمہیں آج معاف کیا تو اس نے مریم کی ایک رخسار سے آنسو صاف کیا۔ تم کل پھر بھاگنے کی کوشش کرو گی۔ اب اس کے دوسرے رخسار سے آنسو صاف کیا۔ تو آپ مجھے کیا سزا دیں گے؟ ڈیول نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے، آج تمہاری وجہ سے ہمارا مشن کینسل ہو جانا تھا۔ اب میں تمہیں کسی اور کے بھروسے پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، سب کو وہاں بھیج کر خود تمہارے پاس، اپنی میری کے پاس۔ مریم خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نکاح کا انتظار کر سکتا ہوں، آج نہیں تو کل نکاح ہو جائے گا۔ اب مجھے بس تمہارے اپنا بنانے کا، یہاں سے جانے کے لیے تمہاری تمام امیدیں ختم ہو جائیں گی۔ ایسا مت کریں پلیز۔ اس بات سے مریم رونے لگی۔ تمہارا خوبصورت جسم تو میں دیکھ ہی چکا ہوں، تمہارے ہر زخم پر اپنے ہاتھوں سے مرہم لگائیے۔ اس بات پر مریم نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرا خیال ہے اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے مریم کے سنہری بالوں کو گردن سے پیچھے کیا۔ اپنی بے بسی میں مریم کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے، نہ جانے اس سے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ ڈیول نے اپنے ہونٹ مریم کی گردن پر رکھے۔ مریم کو اس کے ہونٹ نہیں، گرم لوہا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے جسم کو پلگا رہا تھا۔ گردن کا سفر طے کر کے ڈیول اس کی تھوڑی کو چومتا ہوا اس کے ہونٹوں تک پہنچا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، جیسے واقعی ہی وہ مریم کو سزا دے رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو مریم کا ہونٹ خون رسنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مریم کا چہرہ لیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے نرمی سے مریم کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر حاوی ہوا۔ نہیں مریم، تم اتنی آسانی سے ہار نہیں مان سکتی۔ یہ گھٹیا شخص اپنے گندے ارادوں میں جیت نہیں سکتا، مریم نے دل میں سوچا، اور ایک وقت کے لیے وہ اپنے خوف سے باہر نکلی۔ ڈیول اس کی گردن میں اپنا لمس چھوڑنے پر مصروف تھا۔ مریم نے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے سائڈ ٹیبل پر بڑا کانچ کا گلدان نظر آیا۔ مریم نے ڈیول کا ساتھ دینا شروع کیا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے مدہوش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈیول پر حاوی ہوئی، اس کے ہونٹ چومتے ہوئے۔ مریم نے ایک ہاتھ میں گلدان اٹھایا، ڈیول کی آنکھیں بند تھیں، وہ اس کے لمس سے مدہوش ہو چکا تھا۔ مریم نے ایک سیکنڈ نہ ضائع کرتے ہوئے اپنی پوری قوت سے اس کے سر پر گلدان دے مارا۔ ڈیول نے اس خلاف توقع عمل پر اپنی آنکھیں پھاڑیں۔ ایک چیخ کے ساتھ مریم نیچے اتری۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ مریم کو اب اپنی جان کی فکر ہونے لگی تھی۔ ڈیول نے اپنے پاؤں فرش پر رکھے اور کھڑا ہو کر مریم کی طرف چلنے لگا۔ مریم مسلسل چلا رہی تھی۔ ڈیول کے سر سے رستا خون اس کے چہرے تک آ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید خوفناک سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مریم کے پاس آیا اور اسے بالوں سے جکڑا۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی ایک گال پر شیشے سے گہرا کٹ لگ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ روتے ہوئے چلائی۔ اگلے ہی پل ڈیول بے ہوش ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ مریم سسکتے ہوئے کھڑی ہوئی، اسے دیکھ رہی تھی۔ مریم کو معلوم تھا یہاں کوئی نہیں ہے، سب کسی مشن پر نکلے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر نکل کر اس نے دروازے کو باہر سے لاک کیا، تاکہ اگر ڈیول کو ہوش آ بھی جائے تو اس کے پیچھے نہ آئے۔ قسمت نے اسے دوسرا موقع دیا تھا، اب کی بار اسے تسلی سے کام کرنا تھا۔ وہ دھیان سے ہر دیوار چیک کر رہی تھی کہ کہیں تو اسے دروازے دکھائی دے اور وہ یہاں سے باہر نکل سکے۔ دیواریں عجیب پتھر نما تھیں۔ مریم کو دروازہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ سبھی دیواروں پر ہاتھ سے دھکا دے رہی تھی کہ ایک دیوار کی اینٹ مریم کے دھکیلنے کی وجہ سے اندر کو دھس گئی اور دیوار گھوم گئی۔
باہر جانے کا راستہ کھل چکا تھا۔ مریم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے یہ کر دکھایا۔ وہ باہر کو بھاگی اور باہر کی دیوار کو بھی دھکیلنے لگی تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ وہ دروازے سے باہر گئی ہے۔ دروازہ بند ہوا اور مریم بھاگنے لگی۔ یہ سوکھے ہوئے درختوں کا جنگل تھا، لیکن یہاں سے کچھ دور تک دیکھنا آسان تھا۔ اب بس مریم کو سڑک کی تلاش تھی، وہ اپنی منزل سے دور نہ تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سے انائزہ کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر پاس سوئے ہوئے روحان پر پڑی۔ اس نے روحان کے بالوں میں انگلیاں پھیریں تو روحان کی سبز آنکھوں کے دروازے کھلے۔ گڈ مارننگ، انائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان کی نظر بیڈ پر پڑی ڈائری کی طرف گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ کیا؟ انائزہ نے اپنے پاس بیڈ پر دیکھا۔ وہ رات ڈائری پڑھتے پڑھتے سو گئی تھی، جس وجہ سے وہ ڈائری چھپا نہ سکی۔ یہ کچھ نہیں ہے، اسٹوریز کی بک ہے۔ اس نے جلدی سے ڈائری اٹھ کر دراز میں رکھی۔ روحان کو تھوڑا عجیب لگا کیونکہ اسے وہ بک کافی خستہ حال اور پرانی لگ رہی تھی۔ تو ایسی بک کا انائزہ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ مگر وہ خاموش رہا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، انائزہ نے اسے کہا۔ روحان اٹھ کر واش روم چلا گیا اور انائزہ نے دراز لاک کیا تاکہ روحان ڈائری نہ اٹھا سکے۔ انائزہ فریش ہونے کے بعد طبیعت خراب ہونے کا بہانے سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ روحان لان کا چکر لگا کر واپس کمرے میں آیا تو انائزہ سر پر ہاتھ رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پریشان ہوا۔ روحان، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم عقیلہ سے کہو کہ مجھے ناشتے میں سوپ بنا دے۔ انائزہ نے پلان بنایا تھا کہ یوں طبیعت خراب کا بہانہ لگا کر وہ روحان کو ملازموں سے بات کرنے پر مجبور کرے اور اس طرح سے آہستہ آہستہ روحان کا لوگوں سے ڈر ختم ہو۔ روحان پریشان ہوا۔ یہ پریشانی انائزہ کی طبیعت بگڑنے کی نہیں تھی، بلکہ عقیلہ سے مخاطب ہونے کی تھی۔ روحان، تم پریشان مت ہو، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، انائزہ نے جان بوجھ کر کہا تاکہ روحان کو لگے کہ انائزہ کو اس کے ڈرنے کی وجہ نہیں معلوم۔ لیکن ابھی تو ٹھیک تھی۔ آخر روحان نے بھی دماغ میں آئی بات پوچھ لی۔ ہاں، اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت کا کیا ہے، کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے نا، انائزہ نے بیماروں والی خوب ایکٹنگ کی۔ خیر، روحان پریشان حال سا کمرے سے باہر نکلا اور اس کا رخ کچن کی جانب تھا۔ کچن کے پاس کھڑے ہو کر اس نے 7-8 لمبے لمبے سانس لیے، مگر اندر جانے کی ہمت پھر بھی نہ ہوئی۔ تقریباً 36 سال کا اس 26 سالوں میں اس نے ایک بار بھی عقیلہ یا شفیق سے بات نہیں کی تھی۔ عقیلہ انائزہ کو کھانے کا کہہ کر کچن سے باہر نکلی۔ جب سامنے ہی روحان کو پریشان کھڑا دیکھا تو حیران ہوئی۔ روحان بابا، آپ یہاں، کچھ چاہیے کیا؟ روحان کی ہتھیلیاں نرم ہونے لگیں تو وہ جانتا تھا کہ عقیلہ اور شفیق اس کا بہت خیال رکھتے ہیں، مگر جو اس کے اندر خوف تھا اس وجہ سے وہ کسی سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ روحان بابا، عقیلہ نے پھر سے اسے مخاطب کیا۔ روحان نے اپنے خشک حلق تر کیا اور بمشکل آواز نکالی، وہ انائزہ کے لیے سوپ بنا دیں۔ اتنا کہتے ہی وہ 1 منٹ بھی وہاں نہ رکا اور کمرے کی طرف بھاگا۔ عقیلہ ہکی بکی جاتے ہوئے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج پہلی بار روحان نے اس سے بات کی ہے۔ ادھر روحان کمرے کا دروازہ بند کر کے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ انائزہ نے اس کی حالت کو نوٹ کیا، لیکن جان بوجھ کر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی رہی، جیسے اس نے روحان کو دیکھا ہی نہ ہو۔ اس کی حالت سے وہ جان چکی تھی کہ وہ عقیلہ سے بات کر آیا ہے۔ اگر نہ کی ہوتی تو وہ اب بھی کنفیوژن کی حالت میں ہوتا۔ عقیلہ بھاگتی ہوئی شفیق کے پاس آئی۔ شفیق! شفیق! وہ خوشی سے چلا رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ شفیق بیٹھا پودوں کو پانی دیتا ہوا بولا۔ شفیق، تمہیں نہیں پتا آج کیا ہوا ہے؟ تم سنو گے تو تم بھی خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے۔ ہیں بھئی، ایسا کیا ہو گیا؟ شفیق کھڑا ہوا۔ آج روحان بابا نے مجھ سے خود بات کی ہے۔ کیا؟ شفیق غیر یقینی کی حالت میں شفیق کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ہاں، خدا کی قسم سچ کہہ رہی ہوں۔
ابھی 2 منٹ پہلے کی بات ہے جب مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ عقیلہ ایسے کیسے؟ اللہ نے عنائزہ بیوی کو فرشتہ بنا کر روحان بابا کی زندگی میں بھیجا ہے۔ ان کے آنے سے روحان بابا میں کتنا اچھا بدلاؤ آ رہا ہے۔ کاش آج بڑی بیگم صاحبہ زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی۔ عقیلہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ ٹھیک کہتی ہو تم، اگر وہ زندہ ہوتی تو خوشی سے ڈھیروں چیزیں غریبوں میں تقسیم کرتی۔ تو دیر کس بات کی شفیق، ان کے حصے کا کام ہم کریں گے۔ آج ہی غریب لوگوں میں اناج بانٹو۔ ہاں انشاءاللہ، یہ نیک کام میں آج ہی کر دوں گا۔ عقیلہ کمرے میں سوپ اور روحان کے لیے ناشتہ دے گئی۔ روحان، عنائزہ نے پکارا۔ روحان نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سوپ پلا دو، چکر آ رہے ہیں، خود نہیں پی سکوں گی۔ کچھ سوچتے ہوئے روحان ہاتھ میں سوپ لیے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ عنائزہ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے چمچہ بھر کے عنائزہ کی طرف بڑھایا۔ عنائزہ بڑے آرام سے سوپ پی رہی تھی۔ ایک ایک چمچہ کر کے اس نے سوپ ختم کر لیا۔ روحان، ادھر سے صاف کر دو۔ عنائزہ نے اپنے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا جس پہ سوپ لگا ہوا تھا۔ روحان نے ٹیشو سے اس کا ہونٹ صاف کیا اور اٹھ گیا۔ جلدی ناشتہ کر لو، پھر مجھے لان میں لے جانا، فریش ایئر لینے کو دل کر رہا ہے۔ روحان ناشتہ کرنے کے لیے صوفے پر آ کر بیٹھا اور ایک نظر گلاس وال سے باہر کے منظر پر ڈالی جہاں شفیق پودوں کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ روحان معصوم آنکھوں کو موٹا کیا اور واپس عنائزہ کی طرف دیکھا۔ عنائزہ نے جلدی سے اپنا رخ سیدھا کیا۔ وہ روحان کے کمرے سے جانے کے بعد ہی شفیق کو لان میں کام کرتا دیکھ چکی تھی۔ اب اس کے پلان کے مطابق روحان کو شفیق سے مخاطب کرنا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔